تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر اور امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ و جھارکھنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز جناب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم مولانا سے حالات حاضرہ کے سلگتے ہوئے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ مولانا سب سے پہلے ہمارا آپ سے سوال ہوگا کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نوجوان علماء ایک دوسرے کو مانو کاٹ کھائے جا رہے ہیں، اور ایسے میں ہم امت کہ لوگ ان علماء پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعی بہت ہی سلگتا ہوا سوال ہے، بھڑکتا ہوا سوال ہے۔ اس وقت ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں سے ایسے نوجوان علماء باہر آئے ہوئے ہیں جو ان میں چند مٹھی بھر لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شرارت میں، فتنوں میں، رذالت میں فضیلت مکمل کر لی ہے۔ یقیناً اگر مجھے اتنا افسوس ہے تو ان کے اساتذہ کو کتنا افسوس ہوگا، ان کے والدین کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہوگی کہ ان کی اولادیں جن کو انہوں نے عالم دین بنایا تھا وہ آج ایک دوسرے کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، اور جو قلم اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی ہے اس قلم کا استعمال شرارت کے لیے، فتنوں کے لیے اور فساد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے یہ سچ فرمایا کہ امت کیسے بھروسہ کرے گی، کیونکہ آخر ان مدرسوں پہ اور ان علماء کی تعلیم میں، ان کے کھانے پینے پر، ان کی بجلی پر، ان کے اساتذہ کے تنخواہ پر، ان کے پنکھا اور لائٹ کے بل پر اور ان کے پانی پر جو کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے وہ تو امت کے چندوں سے ہی پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ جو لاکھوں روپے کے اور کروڑ روپے کی امت کے انویسٹمنٹ ہیں، یہ انشاءاللہ ضائع تو نہیں ہوں گے، اللہ اس کا اجر اس امت کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہاں، اس قسم کے نفرتی چنٹو باز، قلم باز، سند یافتہ شریر قلم باز جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، اور اس میں نوجوان مولوی ہی کی مٹھی بھر جماعت سرگرم ہے، ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امت کے پیسے ان پر ضائع ہو چکے۔ ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ہمارے ہندوستان کے، بھارت کے معروف عالم دین، عالم ربانی، بہت بڑے عالم، بڑی شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، کون نہیں جانتا، ہر بڑے چھوٹے ملک کے تمام گرد و پیش میں لوگ حضرت سے واقف ہیں۔ میں نے چند دنوں پہلے دیکھا کہ عمارت شریعہ کے حوالے سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم پر کیچڑ اچھالی گئی، آپ کی پگڑی اچھالی گئی، آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ شرم آتی ہے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، جو اس ملک میں چاروں طرف گھوم گھوم کر ملت کی بیداری، ملت کو بیدار کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، جو برادران وطن اور امت مسلمہ کے درمیان خلیج کو پاٹ کر محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری صحت، پوری جان اور پوری عمر لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب جیسے لوگ برسہ برس کے بعد پیدا ہوتے ہیں، مجھے کہہ دیجئے 60 سال اور 70 سال لگ جاتے ہیں۔ جس قسم جو نوجوان مولوی قسم کے لوگ، جن کی طبیعت میں شرارت ہے، جن کے خون کے ذرے ذرے میں شرارتی جراثیم شامل ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سوچو کہ تم نے آنے والے 20 سالوں کے بعد اور 30 سالوں کے بعد تم میں کون ہے جو مولانا سجاد صاحب بننے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے آپ آنے والی امت کو مولانا سجاد دیں گے؟ کیا اسی طرح سے آپ آنے والی امت کو رہبر اور قائد دیں گے؟ ایسے ہی امت میں افراد کی کمی ہے، رجال سازی بند ہو چکی ہے، مدرسوں سے اب بہت زیادہ کامیاب لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ پھر بھی اہل مدارس کی محنت اور ان کی قربانیوں کو یقیناً اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔
یہ قصور ان کا نہیں، لیکن ایک بات تو ماننا پڑے گا کہ حق حلال کا مال آئے تو قلب سیاہ نہیں ہوا کرتا۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ ان تمام حاسدوں سے، اور حسد بھی دوسرے لوگوں کی نہیں ہے، اللہ مولویوں کی حسد سے ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کو بدنام کرنے کی بڑی لمبی سازش کی گئی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ وہ بات چل نہیں پائی۔ لیکن سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا تو خیر چھوڑیے، میں بہت چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مجھے کوئی گالی دے رہا ہے تو میرے درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ اور میرے گناہ معاف ہوں گے۔ میں تو ہوں ہی بے پڑھا لکھا آدمی بھائی، میں تو ایک جاہل قسم کا آدمی ہوں، نہ میرے اندر کوئی اعمال صحیح ہے، نہ نیکی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کر دیجئے، اور جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں بھائی تم بھی میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کیا تیاری کی ہے اس امت کے لیے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ مولانا سجاد صاحب نے کچھ، حالانکہ مولانا سجاد صاحب نے بہت کچھ کیا ہے، میں تو ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہوں، لیکن میں پوچھتا ہوں یہ نفرتی چنٹوں سے جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اینڈرائیڈ موبائل لے کر، انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں کے لیے تیار کیا؟ کیا اس بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی امت کے لیے، ان اداروں کو بچانے کے لیے کہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں؟ نہیں۔ میں جانتا ہوں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مدارس بند ہیں، بہت سارے نوجوان علماء اور فضلاء بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کو بہت شاطر قسم کے لوگ ان کے بڑے 300 روپے اور 200 روپے کے یومیہ دہاڑی پر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، اینڈرائیڈ موبائل ہے، وہ خوب چلا رہے ہیں، وہ خوب لکھ رہے ہیں جھوٹ۔ تم نے جو حدیثیں پڑھی ہے، کیا اس حدیث شریف میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ لکھنا اور جھوٹ کا فارورڈ کرنا اور جھوٹ کو آگے بڑھانا حرام نہیں ہے؟ لیکن یہ ساری حرکتیں چند مٹھی بھر مولوی کر رہے ہیں، جھوٹ لکھ رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خوب خوش ہو رہے ہیں میں نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اتنا اختلاف نہ کرو کہ تمہاری عاقبت خراب ہو جائے۔ میں نے یہ چند باتیں اپنے ہونے کی حیثیت سے عرض کر دی، شاید کہ میرا درد، میری باتیں دل میں اتر جائے۔ اپنی عاقبت خراب مت کرو بھائی۔ مولانا، امیر شریعت کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ امیر شریعت کے لیے انتخابی عمل کیوں؟ یعنی کہ سادے لفظوں میں پوچھا جائے تو انتخاب کیوں؟ ارے بھائی، آپ نے بھی پانی میں ڈبو دیا ہمیں۔ اسی جھنجھٹ سے بچنے کے لیے تم کنارے کی تلاش میں۔ آج بہت ہاٹ ٹاپک بن چکی ہے، کچھ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ فساد کے سوا زمین پہ کوئی صداقت نہیں ہے۔ دیکھیے، امیر شریعت ایک بہت باوقار منصب ہے، بہت باوقار منصب ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اللہ کے کسی محبوب بندے اور رجال کار کو امیر شریعت کے لیے اپنی حمایت دے سکتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا۔ ظاہر سی باتیں اتنے باوقار ہوتے ہیں کہ میں ان عہدوں کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں۔ لیکن دیکھیے، ایک بات سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے۔ عمارت شریعہ بہار کے پٹنہ شہر کے پھلواری بستی کے گلی میں ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اور عمارت شریعہ شادی بیاہ کی سرٹیفکیٹ دینا اور میرج رجسٹریشن کرنا اور ریلیف میں کمبل بانٹنے کا نام نہیں ہے۔ عمارت شریعہ ابو المحاسن حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے تمام بزرگوں نے اور بعض کے عمرائے شریعت نے اپنے خون پسینے سے اس ادارے کو بنایا ہے، سینچا ہے، امت نے بھروسہ کیا، امت نے اعتماد کیا ہے۔ آج 400 سے 500 افراد اس میں ملازمت کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی ہے یہاں پہ۔ امیر شریعت بہت اہم منصب ہے، یہ درباری منصب نہیں ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ امیر شریعت ایسا ہو کہ میرے گھر میں بچے کا عقیقہ ہو تو امیر شریعت پہنچ جائے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں امیر شریعت میرے ایسے اشارے کا اور انگلی کا ہو کہ میرے گھر میں بچے کا ختنہ ہو تو امیر شریعت وہاں پہ دعا میں کھڑے رہیں۔ اچھا، امت کے دیندار طبقوں کا یہی امیج بنا دیا گیا، یہی امیج بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صلاحیتوں کو، ٹیلنٹ کو کبھی ریسپیکٹ نہیں دیتے۔ ہم بڑا اسے سمجھتے ہیں جو ویل چیئر میں بیٹھ جائے، جو اپاہا، جو لنگڑا ہو، لولا ہو، اسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، یا پھر 90 سال کی عمر کا ہو جائے۔ ارے بھائی، نوجوان بھی ہونا چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال سے کم عمری میں آپ نے دیوبند بنا دیا ماشاءاللہ، اور آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، آپ تو جوانی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایسے ہزاروں لوگوں کی واقعات ہیں۔ امیر شریعت اس وقت بہار کے لیے، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، عمارت شریعہ کے امیر شریعت جو بھی بنیں گے، اللہ کے کوئی محبوب بندے بنائے، اللہ تعالیٰ امن و عافیت کے ساتھ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن ایسا ضرور ہو
جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا ہو، جو عربی زبان پر بھی عبور رکھے، انگریزی پر بھی عبور رکھے، اردو پر بھی عبور رکھے، اور لگے کہ امت کی ترجمانی وہ کر رہے ہیں. ایسا ضروری ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ امیر شریعت کا انتخاب کرنے کی کا حق یا پاور ہمیں نہیں کہ ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ امیر شریعت منتخب ہو گئے. جو سب سے بڑا اختلاف ہمارے درمیان ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد 851 جو ہیں وہ ان کی مرضی سے امیر شریعت متفقہ رائے سے منتخب کیے جائیں، جبکہ ہمارے کچھ بڑے دوست احباب جن کو کچھ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا ہوں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ 8-10 لوگ کمرے میں بیٹھ جائیں، امیر شریعت منتخب کر لیں. میں وہ ان کی عزت ان کا احترام ایسے لوگوں کا میرے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن میں ادب کے ساتھ اس تھیوری سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 851 لوگ ہیں کیا وہ اس لائق نہیں ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انجینئر نہیں ہے تو آپ ان کو کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں دیں گے. وہ 851 کے لوگ صرف اس لیے کہ وہ پٹنہ میں نہیں رہتے، اس لیے ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ گاؤں دیہات میں رہتے تو آپ ان کو پوچھنا ہی نہیں سمجھتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. عمارت شریعہ کے ارباب حل و عقد 851 میں اگر کوئی ایک آدمی رکشہ بھی چلاتا ہے تو اس کی بھی رائے کا احترام ہونا چاہیے، اس کے بھی خیال کو ہمیں لینا چاہیے. اور اکثریت ایک تو ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین و اسلاف اور بزرگوں کو قائم و دائم رکھے، وہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہیں. اور میں آپ کو اپنی بات عرض کر دوں کہ میں اپنے بزرگوں کے اور اکابرین کے احساسات کے خلاف ایک قدم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تمام بزرگوں کی نسبت سے اگر یہ بات عرض کیا جائے کہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ یقیناً ایک عظیم ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کسی وجہ کر اگر کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو جائے تو روایتیں رہی ہیں، مثالیں موجود رہی ہیں کہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر اس کو طے کر لیا جائے. کورونا کی وجہ کر 851 لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا قانوناً جرم ہو جاتا اور بہت دیر تک امیر شریعت کی کرسی خالی رہے، یہ عمارت شریعہ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہے. لہٰذا کمیٹی نے ایک بات طے کی، حالانکہ وہ بات ختم ہو گئی، چلیے جو بات ختم ہو گئی میں اس پہ اصرار نہیں کرتا، لیکن یہ بات صحیح تھی کہ عرض کیا تھا کہ بات نومینیشن کی بہت چلائی گئی. دیکھیے مجلس کی بات امانت ہوتی ہے، میٹنگوں میں جو بات ہوئی ہے نا وہ راز میرے سینے میں ہے. میں ایسا نہیں ہوں جو باہر آ کے الٹیاں کرنا شروع کر دوں. ہمارے ایک بزرگ حضرت جو اب سب کمیٹی میں نہیں رہے، مستعفی ہو گئے، بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا ہے. حضرت سارا کام آپ نے کروا لیا ہم لوگوں سے، اس کے بعد آپ مستعفی ہو گئے. دنیا آپ کو اچھا سمجھتی ہے اور آپ اچھے ہیں بھی الحمدللہ، کم سے کم مجھ سے تو اچھے ہیں، لیکن آپ نے ہم لوگوں کے سر پہ ٹھیکڑا پھوڑ دیا. کوئی بات نہیں، جو کانٹے آپ نے دیے وہ بھی پھول ہے ہمارے لیے. مگر سچ ہے کہ آپ کا دل، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ نومینیشن کی شرط کس نے رکھوائی تھی. آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ وہ آپ نے رکھوائی تھی. ساری چیزیں آپ کے مشورے سے طے ہوئیں، لیکن آج آپ اس میں ساتھ نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کمیٹی نے ایک لفظ یا ایک حرف دستور کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا گیا. اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، خوب جھوٹ بولا گیا اور کہا گیا دستور کے خلاف، دستور کے خلاف، دستور کے خلاف. اللہ نہ کرے کہ دستور کے خلاف کبھی کوئی کام ہو، اور پہلے جو دستور کے خلاف کام ہوئے ہیں اس پر پھر کبھی گفتگو کی جائے گی کہ بیت المال کو گروی کس نے رکھا تھا، عمارت شریعہ کی زمین کو اونے پونے قیمت پر کس نے خریدی تھی، رقم کس طرح بانٹے گئے. اللہ بھلا کرے حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے 5 سال کے اندر ان تمام کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کی تھی. اللہ کی مرضی تھی، چلے گئے. بہت سارے کرپشن بے نقاب ہوئے، بہت سارے کرپٹڈ لوگ آج بھی باقی ہیں، بہت سارے کرپشن ہٹائے گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سرعام اور سر بازار کہنا مناسب نہیں سمجھتے. اتنا مجبور نہ کیجئے کہ پھر آدمی اپنی زبان کھولے. بہتر ہے کہ یہ امت کی امانت محفوظ رہے. میں معززین شہر اور دانشوران کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے بڑوں کو جانتا ہوں جن کو میں بہت بڑا سمجھتا تھا. قریب جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں. بڑا صرف وہ نہیں ہے جن کی عمر 90 سال ہو، بڑا وہ ہے جو دوسروں کی باتوں کو سنے، چھوٹوں کو بھی عزت و شفقت دے، محبت کرے اور انصاف و عدل کی بات کرے، فریق نہ بن جائے.
لیکن میں معززین شہر سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اچھا کریں. ہم آپ کے اچھے ارادوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے دخل سے عمارت شریعہ اور امت کا بڑا بھلا ہو جائے. آمین. مولانا ایک بات اور سوشل میڈیا پہ گھوم رہی تھی کہ پٹنہ میں اگر سینٹر بنایا گیا تو باڑھ کیوں بنایا گیا، پٹنہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا بہت متنازع سوال ہے، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کو عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے جھارکھنڈ کے ایک معزز رکن نے یہ اعتراض کیا تھا کہ متوقع عمرائے شریعت کے لیے، امیر شریعت کے لیے امیدوار جہاں جہاں سے ہیں وہاں سینٹر نہ رکھا جائے. تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ منگیر نہ رکھا جائے. تو دیگر رکن نے کہا کہ پھر ایسی جگہوں پہ نہ رکھا جائے جو 3 جگہ نوٹ کیے جا رہے تھے، تو ان 3 جگہوں میں ایک پٹنہ بھی آ رہا تھا. تو یہ بات آئی کہ پٹنہ ضلع باڑ رکھا جائے، لہٰذا باڑ رکھا گیا. اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں. اب اس سلسلے میں ہم دل کھٹا نہیں کرتے، وہ معزز رکن بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ تجویز بہرحال جھارکھنڈ کے معزز عالم دین رکن محترم کی طرف سے ہی آیا تھا. شکریہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.